اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج الحمدللہ ہم 5واں پارہ اسٹارٹ کریں گے. کل ہم نے چوتھے پارے کا اختتام کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ سورۃ النساء ہماری سٹارٹ ہو گئی تھی. سورۃ النساء کے ہم نے اہم مضامین جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے. آج ہم 5واں پارہ سٹارٹ کریں گے. والمحسنات کی جو پہلی آیت بیان کی گئی ہے اس میں جو کنیزیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں باندیاں بنا لی جاتی تھی، یعنی کہ مال غنیمت کے طور پہ کچھ خواتین بھی مسلمانوں کے حصے میں آتی تھی، ان کو باندیاں کہا جاتا تھا. ان سے نکاح جو تھا وہ جائز قرار دیا گیا تھا. لیکن پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ باندھی جو ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جو کہ کسی اور کے نکاح میں ہو. آج کل ہم بہت معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. آج کل ہم جو ہمارے ڈرامے چل رہے ہیں ان میں ٹوٹلی جو ہے وہ نئی نسل کو، نیو جنریشن کو اتنا ان کا دماغ خراب کر دیا گیا ہے کہ انڈین ٹرینڈ جو ہے وہ تو بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے. ہم نے جو اپنا ٹرینڈ ایک سیٹ کر لیا ہے، ایک شادی شدہ شخص ہے، اس کے جو ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اس کی بیوی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، تو اس چیز کی اسلام میں سخت ممانعت آئی ہے کہ کسی اور کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. کہا جاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک پاکیزہ بندھن ہے اور یہ ایک دیر پا تعلق ہے، اس میں برکت ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف جنسی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے. ایک معاشرہ، پورا معاشرہ جو ہے، پوری سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے ایک نکاح کے بندھن میں. لڑکا اور لڑکی کے بندھنے سے صرف لڑکا اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کا آپس میں تعلق جڑتا ہے اور دونوں خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتے ہیں. ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں، حقوق و فرائض ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دیندار عورت کو نکاح کرنے کے لیے فوقیت دو، اس کے بعد اس کا مال دیکھو. یہ نہیں کہ خوبصورتی کے پیچھے جو ہے وہ آپ پاگل ہو گئے اور آپ نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں. جس بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے یہ چیز غلط ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 بھی کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم تمام کے حقوق جو ہیں وہ پورے کر پا رہے ہو. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جب انہوں نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان کو بھی وہی چیزیں عطا کی جو کہ باقی تمام ازواج مطہرات کے پاس موجود تھی. تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے برابری رکھنی ہے تو آپ 4 بھی نکاح کر سکتے ہیں، نہیں تو ایک نکاح یا 2 نکاح پہ ہی معاملہ کافی ہے. اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور بات جو آگے جا کے مینشن کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد عورتیں ہوتی تھی ان کا مہر جو تھا وہ عام طور پر زیادہ ہوتا تھا. حق مہر جو لکھا جاتا تھا آزاد عورتوں کا زیادہ ہوتا تھا، اور جو باندیاں ہوتی تھیں یعنی کہ جو مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے پاس آتی تھی خواتین، ان کا مہر جو تھا وہ کم ہوتا تھا.
تو حکم دیا گیا کہ اگر آپ آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو، یعنی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ آپ ان کا حق مہر دے سکتے ہیں، تو آپ باندیوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ ان سے نکاح جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آج کل اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی مال غنیمت نہیں ہوتا، کوئی باندیاں آپ کے حصے میں نہیں آتی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ استطاعت دیکھ کے جو ہے لڑکی والے بھی لڑکے والے کو پریشرائز کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کا نکاح تو ہو جائے لیکن وہ آخر میں جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی رہے۔ اور حق مہر جو ہے وہ دینا جو ہے وہ فرض ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر لڑکی یا بیوی جو ہے وہ شوہر کو معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے، آپ زبردستی نہ تو اسے معاف کروا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم بات کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آزاد عورتیں اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، جس کا ذکر مکمل ذکر جو ہے وہ سورۃ النور میں پڑھا جائے گا۔ سورۃ النور میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے، یعنی کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت یا غیر شادی شدہ مرد آپس میں غلط تعلق قائم کرتا ہے تو ان کے لیے سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت جو ہے وہ غلط تعلق قائم کرتی ہے کسی کے ساتھ تو اس کو سنسار کر دینے کا حکم ہے۔ کل بھی ان ڈیٹیل یہ بات کی تھی کہ جو پھانسی کا آرڈر دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ غلط ہے۔ وہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اگر آپ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں قرآن پاک کے فرمان پر عمل ہوتا تھا، اور جب اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کر دی تو اس حد کو عبور کرنا یا اس حد کے آگے سوال جواب کرنا یا انسانیت کا سوال کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ یہ ایک طرح سے گناہ کرنے والے کے لیے اس دنیا میں ہی سزا ہے، اور آخرت کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے لیے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو، اور نکاح کو آسان بناؤ، یہ نہیں کہ نکاح کو مشکل بنا دو۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، جہیز بھی چاہیے، اتنا اتنا جہیز بھی چاہیے، حق مہر بھی اتنا اتنا چاہیے۔ آج کل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا جو ہے وہ کس سیرت کا مالک ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی جاب کیسی ہے، اس کا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا، یہ حق ہے، اور اس پر یقین کرنا جو ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے نیک صالح اور متقی پرہیزگار کو اگر ہم دیکھیں تو نکاح جو ہے وہ دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، کہ کوئی بھی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے آگے جو ہے وہ آ جاتا ہے حرام مال کھانے کا، ذکر آ جاتا ہے کہ جو ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں وہ مال کھانا حرام مال کھانے کے مترادف ہے۔ یعنی کہ آپ نے اگر کسی کا مال جھوٹ بول کر کھایا، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں ناپ تول میں کمی کر لی، یا کوئی خراب چیز کسی کو دے دی، یا جو ریٹ ہے اس ریٹ سے بڑھ کر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی سودے بازی کر لی، تو یہ حرام کھانے کے مترادف ہے۔ اور یہ جو ہے اس کو تشبیہ دیا گیا کہ آپ نے کسی بندے کا قتل کیا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حرام کھانا کسی کو قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ یہاں پر تصور کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے حرام مال نہیں کھانا اور کسی کا مال ناحق نہیں کھانا۔ یہ قرآن مجید میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جو تھا وہ ناحق مال جو تھے وہ لوگ کھا جایا کرتے تھے، کبھی یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، کبھی بھائیوں جو کمزور ہوتا تھا اس کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں انٹیریئر جو ہے پنجاب اور انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر خیبر پختونخوا جو دیہات اور گاؤں ہیں وہاں پر وڈیروں کا راج ہوتا ہے، اور وہ کمتر لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان سے وہ جو ہے وہ بہت ہی بری طرح سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان گناہ کبیرہ سے پرہیز رکھے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العزت خود ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوشش کریں کہ آپ نے بڑے گناہ نہیں کرنے اور بھول چوک سے آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل مثلا وضو، نماز، صدقات وغیرہ سے گناہ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو، گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔
اچھا، آگے چل کر ذکر آ رہا ہے کہ بعض خواتین نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے لیتی اور مزید ثواب حاصل کرتی۔ تو آگے چل کر سورۃ النساء کی ایک آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کا سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی کہ اگر ان کے شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر ہے تو ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کی اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی حفاظت کریں، اس کے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہی جہاد، یہ جہاد جو ہے یہ اس جہاد سے بھی بڑا جہاد کاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ میدان جنگ میں جا کر کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر ذکر کیا جا رہا ہے جب کوئی شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو وہ جس شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ یہ عہد کر لیتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے ہیں۔ اس کی مثال مہاجر اور انصار کے طور پر آتی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا اور شیئرز ان کو دے دیے تھے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ اب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بنا دیتے تھے اور جائیداد وغیرہ میں بھی ان کا حصہ آتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، اور اگر ان میں سے کسی پر کوئی تاوان آ پڑا تو دوسرا اس کی ادائیگی میں مدد کرے گا۔ یہ بھی وعدہ لیا جاتا تھا کہ اگر کوئی مشکل آ گئی، کسی کو کوئی رقم کسی کو دینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ان کی مدد کرے گا جس کے پاس بھی ہوں گے۔ اس رشتے کو موالاہ کہا جاتا ہے، میم واو الف لام الف ہے۔ اس رشتے کو جو نام دیا گیا وہ موالاہ کا نام دیا گیا۔ یہاں اس معاہدے کا ذکر ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسلک اس آیت کی بنا پر یہی ہے کہ یہ رشتہ اب بھی کسی نو مسلم سے قائم ہو سکتا ہے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے اگر کوئی نیا مسلمان ہو رہا ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو رہے، اسلام میں اس کا کوئی رشتہ دار یا بہن بھائی یا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ رشتہ اب بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور اسے میراث میں بھی حصہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر آ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا جو پڑوسی کے حقوق ہیں ان کو سن کر اور ان کو پڑھ کر ان کو دیکھ کر کہ کہیں اس کو میری جائیداد میں بھی حصہ دینے کے لیے حکم نہ دے دیا جائے۔ اتنے پڑوسی کے حقوق ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہم کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارے رشتہ داروں سے پہلے ہمارے پڑوسی ہم تک پہنچتے ہیں، تو اس لیے ان کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے اور ان کے بہت زیادہ حقوق بھی رکھے گئے ہیں۔ اچھا جی، پڑوسیوں کے 3 درجے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں یہاں پہ۔ پہلے درجے پر جاری ذی القربہ یعنی کہ قریب والا پڑوسی آتا ہے، دوسرے درجے پر جو ہے الجار الجنوبی والا پڑوسی آتا ہے، یعنی کہ دور والے پڑوسی آتے ہیں۔ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو، یعنی کہ تھوڑے سے وہ فاصلے پر ہو۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور دوسرے سے مراد جو صرف پڑوسی ہو، یعنی کہ ایک مسلمان جو پڑوسی ہے وہ دوسرے کا مطلب غیر مسلم پڑوسی بتایا گیا ہے۔ 3 مفسرین نے جو ہے وہ اس کی وضاحتیں کی ہیں۔ ایک نے کہا ہے کہ ایک قریب والا پڑوسی اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا دور والا پڑوسی، دوسرے نے کہا ہے ایک رشتہ دار پڑوسی اور دوسرا رشتہ دار نہ ہو، اور تیسرے نے کیا کہا ہے ایک مسلمان پڑوسی اور دوسرا غیر مسلم پڑوسی۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 جو ہے وہ قسمیں۔ اب تیسری قسم جو قرآن میں بتائی جا رہی ہے وہ ہے صاحبی بالجنبی کی، یعنی کہ کچھ عرصے تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بناؤ، جیسے کہ سفر میں آپ کے ساتھ جو ہے آتے جاتے میں آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہوتا ہے، اس کے بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ آگے چل کر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر ان کو پیش کیا جائے گا، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ان تک
ہم نے ان تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا تھا. جو ان پر ایمان لائے ہوں گے وہ ان کے اچھے اعمال کی وضاحت کر دیں گے, جو ان پر ایمان نہیں لائے ہوں گے وہ بتا دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے سرکشی کی تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے باتوں پر, اپنی امت کے اعمال پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے یہ ہمارے لیے کہہ سکیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. آمین. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ شراب کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پر شراب پیا کرتے تھے, اور شراب کی حالت میں وہ بہت ہی غلط کام, کیونکہ شراب پینے کے بعد کوئی ہوش نہیں ہوتا, تو اکثر شراب پینے کے بعد لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے تھے, قتل بھی ہو جاتے تھے. تو شراب کی حرمت کا حکم آ گیا, یعنی کہ شراب پینے سے منع فرما دیا گیا. کہا گیا کہ شراب پینے سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی, نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا اور اس کو بالکل حرام کر دیا گیا. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے یہودیوں کی 2 شرارتوں کا. ازل سے لے کر ابد تک جو ہے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ شرارتوں سے بھرپور ہیں. اچھا جی, ایک شرارت انہوں نے یہ کی تھی کہ تورات میں تحریف کر دی تھی. جیسے کہ میں پہلے دن سے بتاتی ہوئی چلی آ رہی ہوں کہ انہوں نے جو معاملہ ان کے لیے آسان ہوتا تھا, اگر وہ حرام ہوتا تھا وہ اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے. جو معاملہ مشکل ہوتا تھا وہ حلال ہوتا تھا تو وہ اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے. ایک شرارت انہوں نے یہ کی تھی. اور دوسری شرارت انہوں نے یہ کی تھی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے تھے, جس کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا تھا, لیکن اندرونی طور پر ان الفاظ سے وہ برے معنی مراد لیتے تھے جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں. اچھا, قرآن کریم میں 3 آیات بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, حالانکہ کہا گیا تھا سمعنا واطعنا, یعنی کہ ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی. اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے ہر چیز میں. دوسری وہ کہتے تھے اسمع غیر مسمع, اس کا مطلب کیا ہے, آپ ہماری بات سنیں, خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے. یعنی کہ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پازیٹیو اس میں آ رہا ہے, لیکن یہ نیگیٹیوٹی تھی کہ آپ کو کوئی بات, ایک طرح سے وحی کا نزول جو تھا اس کو منقطع کرنے کی وہ دعا کیا کرتے تھے, بد دعا دیا کرتے تھے نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور پھر انہوں نے راعنا, راعنا جو لفظ ہے وہ اس کو جو کہا گیا تھا, انہوں نے عین کے آگے یہ لگا دیا تھا اور اس کا مطلب چینج ہو گیا تھا کہ ہمارا خیال رکھیے. یعنی کہ عبرانی زبان میں یہ ایک طرح کی گالی تصور کی جاتی تھی. راعنا ہے را الف عین نون الف, راعنا یہ کہتے تھے راعینا, را الف عین یہ نون الف. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے 3 جو باتیں ہیں یہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے یوم سبت. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا الف لام میم کے بارے میں کہ داؤد علیہ السلام کی قوم جو تھی, سبت کہتے ہیں ہفتے کو, داؤد علیہ السلام کی قوم جو تھی تو رات میں ان کو اس دن روزگار کمانے سے منع فرمایا گیا تھا. لیکن ان کی ایک بستی جو تھی, ایک ان کا جو قبیلہ تھا, اس نے اس چیز کی نافرمانی کی تھی اور ان پر عذاب آیا تھا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ مچھلیاں جو تھیں وہ اسی دن ان کے جو پول تھا اس میں وہ بہت زیادہ آ جایا کرتی تھی اور وہ جال ڈال دیا کرتے تھے, مچھلی جو ہے وہ اس پر آ جایا کرتی تھی. انہوں نے ایک طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, وہ بندر بنا دیے گئے اور وہ جو ہے 3 دن تک زندہ رہنے کے بعد مر گئے سارے کے سارے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندر کی نسل ہے یہ انہی سے چلی آ رہی ہے, لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے, یہ بات بالکل غلط ہے, صحیح نہیں ہے کہ وہ جو تھے ان پر عذاب آیا تھا اور وہ سارے مر گئے تھے, اور بندر اللہ رب العزت کی ایک الگ مخلوق ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شرک سے کم کوئی بھی گناہ ہوگا, اگر میرے حصے میں کوئی بھی گناہ آ رہا ہے شرک سے کم ہے وہ. میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہی, اور خدا نخواستہ میری نماز چھوٹ گئی ہے, یا خدا نخواستہ میرا روزہ چھوٹ گیا ہے, یا میں نے مجبوراً جھوٹ بول دیا ہے, تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان گناہوں کو میں معاف فرما دیتا ہوں.
اگر میرے ساتھ شرک کیا ہے، کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی شرک ہوگا، اللہ رب العزت کی نظر کرم اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ سے اس کام کو کرنے سے گریز کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے معاملات میں نرمی اختیار کرتا ہوں اور اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے۔ اس کا بھی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آگے چل کر جو ذکر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مدینہ منورہ میں یہود جو آباد تھے ان کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمان جو ہیں اور وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے باہر سے آ کر تو وہ یہودی جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے۔ ہاں، مدینہ میں اگر وہ آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت پر انہوں نے جو ہے وہ کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ ان کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا۔ جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور ان کے خلاف تعاون کی پیشکش کر دی اس نے، ٹھیک ہے۔ اب ابو سفیان جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی، تب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ اب جو وہ شخص تھا کعب بن اشرف، اس نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ مان لیا، اور پھر ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے، تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے بہتر ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ کے یہ لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے جو کہ سامری جادوگر کی طرف سے آئی ہوئی تھی، یہ اسی کو لے کر چل رہے تھے۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور یہ بت ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ بتوں کو پوجنے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم کے دور سے شیطان نے جو ہے وہ انسانوں کو بتایا تھا۔ جب لوگ مرنے لگے تھے اور ان کے جو پیارے ہیں ان کو یاد کرتے تھے، کوئی نشانی نہیں ہوتی تھی، تو شیطان نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ان کے بت بنا کے اپنے پاس رکھ لو تاکہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس محفوظ رہیں۔ تو تب سے یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے۔ پھر سامری جادوگر اور پھر اس کے بعد دیگر جو بت پرست تھے وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اس کام کو مزید آگے بڑھایا۔ اچھا جی، پھر آگے چل کر یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی اور عناد کا سبب قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، نبی آخر الزماں بھی انہی کے خاندان میں ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کو سب سے زیادہ تکلیف تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، حالانکہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ تمام بنی اسرائیل سے آئے، اور ان کو یہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ اپنی دشمنی جو ہے وہ نکال رہے تھے۔ حالانکہ نبوت اور خلافت و حکومت تو اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے، اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، اور اللہ رب العزت جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ اپنے فضل سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات پہ اعتراض کرے اور وہ کہے کہ فلاں نبی ہے اور فلاں اس نبی کو اس قوم سے آنا چاہیے، تو یہ ایک بہت ہی بچکانہ سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کرام کو نبوت و حکومت کے اعزاز سے سرفراز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و حکمت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض مثلا حضرت داؤد اور سلیمان نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی بنے، ٹھیک ہے، نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ اب تک ان کے ایک صاحبزادے حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت و حکومت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت یعقوب جو تھے وہ بنی اسرائیل کو لیڈ کر رہے تھے، یعنی کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور سارا سلسلہ جو ہے نبیوں کا وہ انہی سے چلتا ہے۔ اور بنی اسماعیل میں سے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے کہ اس میں اعتراض یا حسد کی کیا بات ہے، سب کو برابری کے جو ہیں وہ حقوق دیے گئے ہیں۔
اچھا جی، اب آگے چل کر ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت میں روشنی تو ہوگی مگر دھوپ کی تپش نہیں ہوگی، یعنی کہ جنت ہمیشہ روشن رہے گی لیکن وہاں پر دھوپ اور سورج کی تپش موجود نہیں ہوگی۔ صاحب اختیار جو ہے اس کے لیے حکم آیا ہے کہ وہ جائز امور پر کام کرے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہو وہ کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے اس کا واضح حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اطاعت رسول، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی کرنی ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چل رہا ہے، بلکہ ہر کسی کو برابری کے حقوق دینے کا حکم جو ہے وہ آیا ہے۔ اب یہاں پر آگے چل کر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ دل سے تو یہودی تھے مگر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اللہ کے حکم سے۔ بہت سے واقعات پیش آئے، ان کو طاغوت کا لقب دیا گیا ہے۔ وہی جو نازل ہوئی قرآن کریم میں منافقین کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے نہایت سرکش، اور یہ لفظ جو ہے یہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے چل کر بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کا معاملہ جو تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھل جاتا تھا، یعنی کہ ان کی اصلیت جو تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ جاتی تھی، تو وہ اس پر ملامت کرنے کے بجائے یا شرمندہ ہونے کے بجائے جھوٹی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے تھے اور لڑائی جھگڑے کا رخ اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے لیے بڑے سخت قسم کے احکامات دیے گئے تھے، یعنی کہ جو گناہ کیا جاتا تھا اس کی فوراً سزا دے دی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس چیز سے اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم معافی مانگ لیں۔ ہم جب تک معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے گا۔ آگے چل کر جو ہے وہ بیان آ رہا ہے کہ مسلمانوں سے دوستی کا بھرم تو وہ رکھتے تھے، لیکن جہاں پر ان کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہوتا تھا اور مسلمانوں کو کسی چیز سے نقصان ہو رہا ہوتا تھا، وہ اپنا فائدہ دیکھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ مال غنیمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ جنگ میں جو شرکت ہے وہ مال غنیمت کے لالچ میں یا مال غنیمت کو حاصل کرنے کی کوشش میں نہیں کرنی چاہیے، جیسے جنگ احد میں کچھ صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ مسلمان کے لیے جنگ میں جانے کے لیے سب سے بڑا جذبہ جو ہوتا ہے، سب سے بہترین جذبہ جو ہوتا ہے وہ شہادت کا جذبہ ہوتا ہے۔ مال غنیمت دنیا میں آپ کھائیں گے ختم ہو جائے گا، لیکن جو شہادت ہے اس کے بعد جو آگے جا کر آپ کے لیے انعامات و اکرامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، آگے چل کر ذکر ہو رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان جو تھے وہ کفار جو تھے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ ان کو طنز کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بے انتہا ظلم کیے گئے۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو 2 گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، ان کی ٹانگوں کو، اور وہ گھوڑے جیسے ہی دوڑتے تھے ان کی 2 ٹانگوں کے درمیان سے ان کا پورا جسم جو تھا وہ چیر گیا تھا، کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن کو بہت زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قائم رہتے تھے، تو ان کے درجات بھی اتنے ہی بلند فرمائے گئے ہیں۔ آگے چل کے حکم آ رہا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت جہاد سے منہ موڑنا سخت ترین گناہ ہے۔
یعنی کہ اگر جہاد کا حکم ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کی زوجہ حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، وہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، تو یہ وجہ جو ہے، یہ ایکسکیوز جو ہے، اس کو قبول کیا گیا تھا۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے اور مرنے کے ڈر سے جہاد پہ جانے سے انکار کرتا ہے کوئی شخص، تو اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب کا لفظ استعمال کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء جو ہیں ان کو ہر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تمام امتوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا۔ آگے جا کر ایک اور بات بیان ہو رہی ہے کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں، آپ ان کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری کوئی چھوٹی سی حقیر سی نیکی بھی قابل قبول ہے، تو اس نیکی کے وسیلے سے یہ کام ہو جائے، اس کا حکم ہے کہ آپ وسیلہ دے سکتے ہیں اپنی نیکیوں کا۔ آگے چل کر بیان آ رہا ہے سلام کرنے کا حکم، یعنی کہ سلام کرنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ السلام علیکم، آپ کو جو ہے وہ 10 نیکیاں ملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو 20 نیکیاں ملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ انسانوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم نماز میں فرشتوں کو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو بھی اتحیات کی صورت میں سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، انبیاء کو بھی سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی مینشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو صرف زندوں کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز میں بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور مردوں کو بھی سلام کرنے کا حکم آیا ہے، دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ آگے چل کر منافقین کی 4 اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت لی اور واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ یہ منافق تھے۔ مکہ مکرمہ جا کے ان کا جو کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ایسے منافقین جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ایسی قسم ہے جو کہ غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جب حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری آئی، کیونکہ سنگل پیرنٹ ہو گئی تھی، ان کی جو والدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ جو سنگل پیرنٹ ہے وہ باہر نکل کے نوکری کرے اور اپنے بچوں کو پالے، تو ایسا کوئی رول نہیں تھا اس زمانے میں۔ کفالت جو ہے وہ دے دی جاتی تھی، اور کفالت دینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، قرعے ڈالے جاتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تھا بچے کی کفالت کی ذمہ داری اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اب ان کے والد کے انتقال کے بعد جب کفالت کی ذمہ داری لینے کی باری آئی تو قرعے ڈالے گئے، اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت زکریا بھی اللہ رب العزت کے نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔
تو ان کی جب قرا جو ہے وہ ان کے نام نکلا تو کفالت کی ذمہ داری جو تھی حضرت مریم کی وہ حضرت زکریا کے پاس چلی گئی، اور اللہ کی راہ میں ان کو وقف کر دیا تھا، اس لیے وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت زکریا کا ان کے کمرے میں جانا ہوا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ اچھا، حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 100 سال ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی کی عمر جو ہے وہ تقریباً 80 سے 90 سال کے درمیان جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، روایات میں آتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں 80 سال تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 90 سال تھی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ ایک دفعہ حضرت مریم کے کمرے میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک دم ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ رب العزت اگر آپ اپنے بندوں کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، جن پھلوں کا موسم نہیں ہے وہ پھل آپ ان کو عطا کر سکتے ہیں، تو مجھے اولاد کیوں عطا نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی اولاد تھے، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام کو انہیں عطا کیا۔ اب شرط یہ تھی کہ جب ان کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہوں گی تو ان کو اس دوران، یعنی کہ پریگننسی سٹارٹ سے لے کر بچے کی پیدائش تک، ان کو نہ کسی سے بات نہیں کرنی ہوگی، یعنی کہ وہ صرف اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور وہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اگر ضرورت پڑی بہت زیادہ تو اشاروں سے بات کرنی ہے، یعنی کہ ان کی آواز کوئی نہ سنے، یہ شرط رکھی گئی تھی۔ اس پر انہوں نے وہ جو ہے پورے اترے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یحییٰ بھی اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک مار کر گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ پیدا ہوئے وہ۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام جو تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ وہ اپنی قوم کے پاس کس طرح سے جائیں گی، اور ان کی قوم جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ طنز کا نشانہ بنائے گی، بہت، یعنی کہ پاک دامنی پر ان کے انگلیاں اٹھائے گی، دار کہے گی ان کو، تو وہ کس طرح سے جائیں گی؟ تو حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئیں تو وہ گود میں تھے ان کے، اور انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ میری ماں پاک دامن ہے، اور اسی چیز سے ریلیٹ کر کے جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیوں کو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اس طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ رہے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، ان میں سے جو ایک شخص تھا جو کہ آپ کی مخبری کیا کرتا تھا، اور اس نے دشمنوں کو آپ کے خلاف اطلاع دی تھی اللہ کے حکم سے۔ جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو اللہ رب العزت نے اس کمرے کا جو چھت تھی اس کو پھاڑ دیا، اور وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، اور اس شخص کا چہرہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرح بنا دیا گیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کیونکہ چہرہ ویسا تھا اور ان کو کسی معجزے کا کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ وجود تصور ہی نہیں تھا، تو انہوں نے اس شخص کو پکڑ کے سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا گیا۔ اچھا، اب کچھ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے، کچھ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے عیسائی تھے، لیکن قرآن میں اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ اللہ کا دین تھا، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ کافر تھے، بلکہ وہ صرف اللہ رب العزت کے دین پر عمل پیرا تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ان دونوں میں جو ہے وہ یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس پارے کا اختتام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اس سے مانگے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو پسند فرمایا ہے
جو کہ اس سے مانگتا ہے. جو اس سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک کنسیپٹ یہ بھی لیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا وہ اپنے غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا اور اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، لوگوں سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے. وہی اگر کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو وہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس سے ہماری مدد کروا رہا ہوتا ہے. دینے والی اور لینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اسی پر ہمیں مکمل طور پر توکل رکھنا ہے. جناب یہاں پر تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب جو بھی سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ ریکارڈنگ اینڈ کر سکتی ہیں باجی. ریکارڈنگ اینڈ کر دیجئے.